الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے ان گناہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو عام طور پہ نیک لوگ بھی کر بیٹھتے ہیں، جن میں سے ہم نے گناہوں میں سے دو گناہوں کے بارے میں گفتگو کی، ایک بد نظری پہ اور ایک مرد و عورت کا بیجا اختلاط۔ آج کی اس مجلس میں ایک اور گناہ کی طرف توجہ دلانی جو بہت سارے نیک لوگ بھی کر بیٹھتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس کو نیک لوگ بھی اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے، اور وہ ہے غصہ۔ غصے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کو ناپسند لگے ہی نہ، ہر چیز آپ کو پسند آ رہی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغضبوا کما یغضب الناس، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ تو کسی چیز کو ناپسند کر لینا، کوئی چیز طبیعت کے خلاف ہو جائے، یہ تو اس زندگی میں ہونا ہی ہے۔ شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے، جس کو گناہ قرار دیا ہے، وہ اس ناپسندیدہ چیز پر ریاکٹ کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو ناپسند کیا ہے، کہ جب کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے اس پر ہم دوسروں کے اوپر الفاظ کی گولہ باری کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہتا ہے۔ جس بندے کو یہ کرنے کی عادت ہے ناپسندیدہ چیزوں کے وقت، اس کی یہ ترتیب بڑھتی پہ بڑھتی جائے گی۔ اس لیے شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا الغضب یفسد الایمان، غصہ تیرے ایمان میں ہی فساد پیدا کر لے گا۔ تو غصہ بہت بڑی بیماری، بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے، مگر ہم اس گناہ کو اتنا بڑا گناہ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ بد نظری والا جو گناہ ہے نا، وہ ہم بہت چھپاتے ہیں لوگوں سے۔ کسی نے شہوت سے متعلق کوئی بھی گناہ کیا، اس کے بارے میں ہم بہت کیئرفل ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر یہ غصہ والا گناہ ہے نا، یہ اس کے بارے میں ہم اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ اگر کسی کو پتہ چل بھی جائے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی، آ گیا تھا غصہ۔ حالانکہ اگر حدیث پاک کا مطالعہ کیا جائے تو زیادہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بد نظری اور شہوت سے متعلق گناہ جو ہے، ان گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ غصے والا گناہ ہے۔ شہوت والا گناہ جو ہے یہ انسان کرتا ہے تو اس گناہ کرنے کی ایک عمر ہے، ایک عمر کے بعد جا کر شہوت انسان کے اندر ویسے ہی کم ہو جاتی ہے۔ غصے والا گناہ ایسا ہے جو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ بڑھتا رہتا ہے۔
شہوت والا گناہ جو ہے اس میں انسان اگر بڑھ جاتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا، تو اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے، آخر کار جو وہ کرے گا وہ کیا کرے گا کہ وہ زنا کا مرتکب ہو جائے۔ غصہ کرنے والا جو شخص ہے اس کا آخری اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ دوسرے کو قتل کر دے گا۔ غصے کا اینڈ گول قتل ہے۔ آئے دن انسان یہ والی واقعات سنتا ہے، اور ایسا نہیں کہ غصے میں آ کے اپنے مخالفین کو یا کوئی اور شخص کو انسان قتل کرتا ہے، کئی مرتبہ غصے میں آ کے اپنے ہی گھر کے لوگوں کو قتل کر بیٹھتا ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جی شہوت والے گناہوں کے مقابلے میں یہ غصے والا گناہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر شہوت والا جو گناہ ہے یہ انسان کرتا ہے تو یہ انفرادی گناہ ہے۔ کسی نے بد نظری کی، اس نے بد نظری کی، اس نے اکیلے کی، اور وہ دوسروں سے چھپ بھی جاتی ہے۔ یہ جو غصے والا گناہ ہے یہ متعدی گناہ ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کنٹیجیس ڈیزیز ہے۔ گھر میں ایک بندہ غصہ کر رہا ہوتا ہے، اس غصے کی لپیٹ میں آ کے دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور ہر بندہ غصہ والا بن جاتا ہے۔ ہم نے ایسے بھی دیکھا کہ والد کو غصہ اور گالی گلوچ کرنے کی عادت تھی، جتنی بھی اولاد تھی سارے ہی غصے اور گالی گلوچ کرنے والے لوگ۔ تو یہ غصہ جو ہے متعدی گناہ ہے۔ آج آپ کریں گے تو گھر کے اندر سارے لوگوں کی طبیعتوں میں یہ غصہ پیدا ہو جائے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ غصہ جو ہے آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ چیز ہو گئی، کسی نے واقعات ہے نا آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، مگر اس پر ریاکٹ کر کے شور ہنگامہ کرنا اور دوسروں پر چیخنا چلانا، گالی گلوچ کرنا، مار دھاڑ کرنا، یعنی اپنی آپ کو بے قابو کر دینا، اس کا نقصان اوروں کو نہیں ہوتا جتنا خود کو ہوتا ہے۔ چنانچہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کا سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے، اور یہ سٹریس لیول بڑھنے کی وجہ سے اس کو 7 سے 8 بیماریاں انہوں نے گنوائی کہ جو غصے والے شخص کو ہوتی ہے۔ اس کا سب سے پہلے دل کی بیماری ہونے کا چانس زیادہ، بلڈ پریشر بڑھنے کا چانس زیادہ، اور ایک بندے نے سنا ہوگا کہ جی وہ غصے میں زیادہ آ گیا اس لیے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو دل کی بیماری بھی غصے والے بندے کو زیادہ ہوتی ہے، دماغی بیماری بھی غصے والے بندے کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو غصے پہ کنٹرول نہیں کرتا، اس کو مینٹل النسز بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ آج کل جو ڈس آرڈرز، مینٹل ڈس آرڈرز آئے اس میں ایک بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور اس ڈس آرڈر کے اندر وہ بندہ زیادہ ملوث ہوتا ہے جو غصے والا ہوتا ہے، اس کا غصہ بے قابو۔ تو دماغی مرض بھی غصے والے کو زیادہ، قلبی مرض بھی غصے والے کو زیادہ، اسی طرح غصے والے کو آنتوں کی ڈیزیز، معدے کی ڈیزیز، مسلز کی ڈیزیز، مسل سٹفنس، پٹھوں کا اکڑ جانا،
حتیٰ کہ ڈائریا وغیرہ بھی غصے والے بندے کو زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج کے ڈاکٹرز نے یہ لکھا کہ اینگر از پنشنگ یور سیلف، جو غصہ کرنا ہے نا یہ اپنے آپ کو سزا دینا ہے۔ یعنی کسی کی بات ناپسند آئی تو آپ نے جو چیخنا چلانا یا جو ہنگامہ کیا، یہ اپنے آپ کو سزا دی۔ تو اینگر از پنشنگ یور سیلف فار ادر پیپلز مسٹیک، کہ غصہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سزا دینا ہے دوسروں کی غلطی کی وجہ سے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے غصے سے منع بھی فرمایا، اور غصے کے وقت اپنی حالت کو تبدیل کرنے کو فرمایا کہ جہاں غصہ ہو رہا ہے وہاں سے ہٹ جائے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو لیٹ جائے، کیونکہ غصے کے وقت انسان کے اندر شیطان دوڑ رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے غصے کرنے والے شخص کے اندر شیطان اس طرح سے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان غصے والے شخص سے ایسے کام کراتا ہے جس کام کے کرنے کے بعد اس کو بعد میں جا کے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ بس اچھی بات یہ ہے کہ غصہ کرنے والا شخص ہے وہ غصے کی حالت میں انسان نہیں جانوروں جیسا لگ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غصے سے توبہ اس وقت کی، یہ نیت کی کہ اب میں کبھی زندگی میں غصہ نہیں کروں گا، جب میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا جو وہاں باہر بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی، مگر جس انداز سے وہ چیخا چلایا ہے وہ کسی بھی جانور سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تو ہمارے جاننے والے کہتے ہیں کہ ایسا جانور نما انسان دیکھ کر میں حیران ہوا، اور اس وقت میں نے نیت کی کہ یا اللہ، یہ غصے والا شخص ایسا لگتا ہے، ایسا بالکل جانوروں کی صف میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تب اس نے کہا کہ میں نے پکی نیت کر لی، جتنی بھی میری طبیعت کے خلاف چیز ہو جائے غصہ نہیں کروں گا، مسئلے کو حل ضرور کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے۔ تو بہت بڑا مرض ہے، اور یہ غصے کرنے والے شخص سے سارے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ جس کی طبیعت میں غصہ ہے نا، اس کا اپنا بچہ بھی اپنا نہیں رہتا ہے، بیوی بھی اپنی نہیں رہتی ہے، دوست بھی اپنی نہیں رہتا، ہر بندہ کہتا ہے بھائی اس سے تو بچو، یہ تو کبھی بھی جانور کی طرح اٹیک کر دے گا۔ تو غصے والا بندہ کبھی زندگی میں خوش بھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہ باطنی مرض بھی ہے، اور یہ انسان کے ظاہری حالات کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ انسان بھی بیمار، لوگ بھی اس سے دور، اللہ کے نبی بھی ناراض، اللہ بھی ناراض۔ تو باطنی امراض میں یہ سب سے بڑا مرض ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور جس نے اس گناہ پر قابو کر لیا اس نے واقعی اللہ کی محبت کا حقدار بن گیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا اس سے اپنی محبت کا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جس نے غصے کو پی لیا، یہ اللہ کے قرآن کے الفاظ، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پی گیا، جو لوگوں کو جس نے معاف کر دیا۔ اللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غصے سے پاک زندگی نصیب فرمائے، سکون والی، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔
گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا قلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.